السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ پاک کی ذات مبارک کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق و مالک ہیں اور وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں مختلف طریقوں سے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ کا یہ خطاب صرف اللہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں حکمت، رحمت اور اصلاح کے بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور واضح طریقہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں وہ وحی ہے۔ وحی اللہ کا وہ خاص پیغام ہے جو اپنے منتخب بندوں یعنی انبیاء و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری اور مکمل کلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسانوں سے خطاب فرمایا ہے، کہیں حکم کے انداز میں، کہیں نصیحت کے طور پر، کہیں محبت و رحمت کے الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نبیوں کی سنت اور تعلیمات کے ذریعے بھی مخاطب ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغام کو عملی شکل میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ انسان صرف سن ہی نہ لے بلکہ اس پر عمل بھی کر سکے۔ نبی کریم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اور ایک اور اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حالات اور واقعات کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی خوشی اور نعمتوں کے ذریعے شکر کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور کبھی آزمائشوں اور مشکلات کے ذریعے صبر، توکل اور رجوع اللہ کا درس دیتے ہیں۔ دراصل یہ حالات انسان کے لیے پیغام ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر اور عقل بھی رکھی ہے جو اسے صحیح اور غلط کے درمیان فرق سکھاتی ہے۔ جب انسان کسی برے کام پر بے چینی محسوس کرتا ہے یا کسی نیکی پر دل کو سکون ملتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خاموش خطاب ہوتا ہے جو انسان کو درست راستے کی طرف بلاتا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب ہمیشہ خیر، بھلائی اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے، قرآن کو سمجھے، حالات سے سبق لے اور اپنے دل کی آواز کو پہچانے تو وہ اللہ کے پیغام کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام اور نشانیوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم تو اسے پکارتے ہیں نمازوں، عبادتوں، دعاؤں میں، اذکار میں، حاجتوں میں، لیکن وہ عظیم خالق کائنات ہے جو ہم سے کیسے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کلام کرنے کا انداز بہت ہی نرالا ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ کبھی قرآن کی آیتوں میں تو کبھی نمازوں کی، کبھی تہجد میں ہمارے دلوں کا حال جان کر وہ جواب دیتا ہے۔ وہ اندھیروں میں ہمیں جگنو بن کر، کبھی خاموشی میں گزرنے والے لمحوں میں ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ دلوں کو سیراب کرتا ہے۔ کبھی سکون کی صورت ہمارے دل میں، ہماری رگوں میں ہر طرح سے ہم کو سیراب کرتا ہے۔ تو ان اشعار کے ذریعے اس کے مخاطب ہونے کو میں پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتے ہیں، میری طرف آ کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا۔ میری طرف آ کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا۔ میری راہ میں چل کر تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ میرے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا۔ میرے لیے
بک تو دیکھ انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے رب مان کے تو دیکھ سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کے تو دیکھ عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میری نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ حاکم تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ جام بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حی القیوم مان کے تو دیکھ ابدی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا، میرا ہو کے تو دیکھ ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ ان اشعار کی اور میں تشریح کچھ حد تک کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اس ویڈیو کو اگر آپ اچھی لگے تو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر بھی کیجیے۔ تو چلیے ہم کچھ اشعار کے جو بیان ہیں یہاں پر اس پہ کچھ تشریح کرنے کی کوشش کروں گی، تاکہ جن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی اچھی طرح سے اور سمجھ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میری طرف تو آ کے تو دیکھ، یعنی اللہ آپ کی طرف ہم جا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، یعنی ہم سے وعدہ کر رہے کہ اگر تو میری طرف آیا تو میں راہیں کھول دوں گا۔ میری راہ میں چل کر تو دیکھ، یعنی ہم اللہ کی راہ میں اگر چل کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بخشش کی حدیں ہی مقرر نہیں کریں گے، بے حساب ہم کو بخش دیں گے۔ میرے لیے بقدر ہو کے تو دیکھ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ لوگ مذاق بھی اڑائے پرواہ نہیں، میری طرف بے قدر ہو کے دیکھ، میں تیرے کو قدر کی حدوں کو پار کرا دوں گا۔ میرے لیے لٹ کے تو دیکھ رحمت کے خزانے لاٹ اٹھا دوں تو کہنا، یعنی اللہ کی راہ میں ہم بے حساب پیسہ دولت لٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا، ہم پر رحمت کے خزانے لٹائے گا اور ہم کو انمول کر دے گا، اور ہم کو جو ہے نا بے نیاز کر دے گا، مغفرت کے دریا کھول دے گا، یہاں تک کہ ہم کو بے حساب عطا کرے گا، اور اگر ہم اللہ کی لاج کو نبھائیں گے تو ہمارے کو بے حساب عطا کرے گا۔ ابھی اپنی بستی کو فنا تو کر کے دیکھ جام بقا سے سرفراز کر دوں گا، میرا ہو کے تو دیکھ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو میرا ہو کے دیکھ، میں تجھے کرنے والا ہوں، تو مجھے مان، میں تجھے سرفراز کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔